الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ جس مقصد کے لیے جڑے ہیں جناب سید تنویر احمد صاحب، جن کا بھی ہم نے تعارف کرایا کہ ہر منظر حیات کو دیکھا ہے غور سے، چھوڑا نہیں ہے ایک بھی عنوان تیرے لیے، جناب سید تنویر احمد صاحب سے ہم درخواست کریں کہ آپ سے گفتگو فرمائیں، اور جناب تنویر احمد صاحب کے سامنے بھی یہ باتیں آ چکی کہ یہ مجمع کون سا ہے، اور اس میں بھی خاص طور پر ایک بڑا مجمع وہ ہے جو ہوم اسکولنگ کے نام سے مسلسل یہاں تربیت حاصل کر رہا ہے، اور مزید کچھ مجمع جو ہے اس انتظار میں ہے، انشاءاللہ آئندہ جڑے گا، اور یہ تمام کے تمام معلمین اور معلمات وہ ہیں جن کا رابطہ 10 20 100 200 300 سے ہے۔ یہاں پر تقریباً اگر 90 کے قریب کا مجمع ہے تو ایک 9000 10,000 تک تو ان کی پہنچ ہے۔ تو جناب تنویر احمد صاحب سے ہم درخواست کریں گے کہ اپنے تجربات اور اپنی ہدایات ارشاد فرمائیں، اور آپ غور سے سنیں، نوٹس جہاں بنانا چاہیں نوٹس آپ بنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم الانسان ما لم يعلم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یونیورسل گائیڈنس سینٹر میسور کے ذمہ داران محترم پروفیسر ریاض احمد صاحب اور ہمارے مشفق مربی پروفیسر نور احمد خان صاحب، آج اللہ نے مجھے جو توفیق دی اور خدمت کا موقع عطا فرمایا ہے، اس میں میں یہ بتاتا چلوں کہ پروفیسر نور احمد خان صاحب کے چھوٹے بھائی محترم شبیر احمد خان صاحب، جنہیں ہم اپنا گرو مانتے ہیں، ان کا ہماری شخصیت کی تعمیر میں بڑا اہم رول اور کردار ہے۔ آج بھی ہم محترم شبیر احمد خان صاحب سے استفادہ کرتے ہیں۔ جب بھی میں دلی سے بنگلور آتا ہوں تو ان کی خدمت میں حاضری دیتا ہوں۔ محترم وسیم صاحب، نعیم اللہ شریف صاحب، دیگر ذمہ داران، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر حاذق صاحب، جن کے ذریعے میں یہاں حاضر ہوا، اور حاذق صاحب کے تعارف میں ایک اہم چیز یہ چھوٹ گئی کہ آپ دارالامور سے تو فارغ ہیں ہی ہیں، اس سے پہلے آپ ندوۃ العلماء سے فارغ ہیں، جو اس ملک کا ہی نہیں بلکہ پورے دنیا کا ایک پریمیئر اور اہم انسٹیٹیوشن ہے، ادارہ ہے، دین کی خدمت، دین کی تعلیم کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ آپ تمام کا اس اہم پروگرام میں استقبال ہے۔ انشاءاللہ اگلے چند منٹ میں آپ کی ممکن ہے کام کی باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ نعیم صاحب نے بہت ساری باتوں کا اشارتاً تذکرہ کر دیا، ٹچس دیے، پھر مولانا حاذق صاحب نے بھی بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں رکھی، اور چونکہ مولانا حاذق صاحب، ڈاکٹر حاذق صاحب کی نگرانی میں یہ پروگرام چل رہا ہے، تو مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ آپ ان باتوں کو اور ٹریننگ کے ان پوائنٹس کو حاصل کیا ہوگا جو آپ کے لیے ضروری ہے۔ میں چند باتیں NEP کے تحت بھی کہوں گا، چند باتیں جو موضوع دیا گیا ہے اس کے تحت بھی کروں گا۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ نیو ایجوکیشن پالیسی، جو دراصل نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 ہے، اس کا بڑا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے منفی پہلو بہت ہیں، بعض مثبت پہلوؤں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں وہ دینی کلچر یہ کہتا ہے کہ آپ شر سے بھی خیر نکالیے، تو ہم بھی یہ کوشش کریں کہ NEP سے کچھ خیر کی چیزیں نکالیں، اور ہیں
مثلا سب سے پہلے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ این ای پی ٹیچرز کے رول اور کردار کو ڈیفائن کیا ہے. اس رول اور کردار کو آپ پوری طرح ذہن نشین کر لیں، اور یہ رول اور کردار عین اسلامی ہے. آپ چاہے اسکول کی ٹیچر بنے، کالج کے پروفیسر بنے، یا اب آن لائن یا ہوم کلاسز کا جو آغاز آپ کر رہے ہیں اس کے آپ مربی یا فیسیلیٹیٹر بنے، سب کے لیے وہ مقصد اول ہونا چاہیے، اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے. دو ٹرمینالوجی استعمال کی گئی ہیں کمپیریزن کے ساتھ. پہلی بات یہ کہی گئی کہ ٹیچر ٹرانزیکشنل نہ ہو بلکہ ٹرانسفارمیشنل ہو. ٹرانزیکشنل یعنی آپ نے بولتا قاعدہ یا جو کتاب دی گئی ہے سائنس کی یا سوشل اسٹڈیز کی، اس کتاب کی انفارمیشن بچوں کے مائنڈ میں آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں. یہ ہو گیا ٹرانزیکشنل ٹیچر. بچے کے دماغ میں کسی چیز کو میمورائز کرا دینا ایجوکیشن نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ کہا گیا کہ ٹیچر شوڈ بی ٹرانسفارمیشنل ٹیچر، یعنی ٹیچر بچوں کی شخصیت کو ٹرانسفارم کرے. بہت ساری باتیں آئی ابھی. آپ صرف ڈگریاں نہیں دیں، آپ کچھ معلومات بچوں کے دماغ میں نہ بٹھائیں محض، وہ بھی ضروری ہے، لیکن نرے انفارمیشن صرف ڈیٹا فیڈ کرنا آپ کا کام نہیں ہے. ٹرانسفارمیشن آف پرسنالٹی از دی آبجیکٹو آف ٹیچرز، اور یقیناً اس کو پڑھایا گیا ہوگا آپ کو. اس لیے بدلتے حالات میں آپ ٹرانسفارمیشنل ٹیچر ہیں. اب ٹرانسفارمیشن کیسے ہوگا اس کا بھی تذکرہ ہے، میں آگے کہوں گا. اسی طرح این ای پی نے دو اور ٹرمینالوجی استعمال کی. ابھی میں نے دو ٹرمینالوجی استعمال کی، ٹرانزیکشنل ٹیچر، ٹرانسفارمیشنل ٹیچر. اسی کو واضح کرنے کے لیے اور دو ٹرمینالوجی ہیں. ایک ہے ٹیچر یا تو انسٹرکشنل ہوتی ہے، یعنی آپ انسٹرکشن دیتے ہیں، اینڈ موسٹ آف دا ٹیچر آج کل یہی کرتی ہیں. وہ آئیں، آل آف یو کیپ کوائٹ، کوشچن آنسر لکھا دیا، ایگزام کے لیے تیار کروا دیا، خلاص. اس کو کہا جاتا ہے انسٹرکشنل ٹیچر، یعنی یو آر جسٹ گیونگ انسٹرکشنز. اب اس دور میں انسٹرکشنل ٹیچر کا یا ٹرانزیکشنل ٹیچر کا کوئی مقام نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. بیکاز آپ کے اور میرے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے وہ سب سے زیادہ انفارمیشن کا اڈا ہے، وہ سب سے زیادہ انفارمیشن کا سورس ہے. تو انسٹرکشنل ٹیچر نہیں چاہیے، انٹینشنل ٹیچر چاہیے. دوسرا ٹرم جو کہا گیا انسٹرکشنل ٹیچر کے جواب میں وہ ہے انٹینشنل ٹیچر، یعنی آپ اندر سے انٹینڈ کریں، آپ کا مقصد یہ ہو کہ سامنے آپ کے جو طلباء ہیں وہ طلباء ٹرانسفارمیشن حاصل کریں، ان کے اندر تبدیلی آئے، وہ زندگی کا سلیقہ سیکھیں. یہ ہے انٹینشنل ٹیچر، جسے یقیناً آپ کو کہا گیا ہوگا کہ آپ مربی ہیں. اوکے،
फेमिनाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर दोनों के लिए मुरब्बी इस्तेमाल होता है। तो आप सिर्फ टीचर नहीं हैं आज के जमाने में। अब एनईपी कहती है कि आप मुरब्बी हैं, जो इस्लामिक थॉट है। मुरब्बी टीचर भी होती है, मुअल्लिम भी होती है, मुरब्बी मुज़क्की भी होती है, वो तज़किया भी करती है, मुरब्बी फैसिलिटेटर भी होती है, मुरब्बी एक तालिब इल्म की शख्सियत को निखारती भी है, मुरब्बी तलबा की, तलबा के घर की और तलबा के पेरेंट्स की काउंसलिंग भी करती है। वो रहनुमा भी है, गाइड भी है, काउंसलर भी है। तो ये रोल आपको अंजाम देना है। ये एनईपी भी कहती है और ये इस्लामिक थॉट भी यही कहता है। अब ये दोनों चीजें यहां मिल गई हैं। अगर हमारी टीचरें ये रोल अदा कर रही हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बेहतर मुरब्बी हैं, बेहतर टीचर हैं। तो इसके तहत आप अपना जायजा ले लें कि आप टीचर हैं, आप मुरब्बी हैं या नहीं हैं। अगर नहीं हैं तो आप मुरब्बी बनने के लिए कोशिश करें, जिसका एक प्लेटफॉर्म ये है, यहां तरबियत होती है। और अगर आपने तरबियत हासिल कर ली है तो आप अपनी दीगर बहनों को इसके लिए उकसाएं, उनको मोटिवेट करें कि वो इन क्लासेस को अटेंड करें। नंबर 2 पॉइंट, अब आप ट्रांसफॉर्मेशनल टीचर बनना चाह रही हैं तो क्या किया जाए? इसका भी तस्करा एनईपी में मिलता है। एनईपी ने अपने मिशन स्टेटमेंट में लिख दिया है कि आप जो अंदाजे एजुकेशन इख्तियार करेंगे, सिस्टम ऑफ एजुकेशन, वो होलिस्टिक अप्रोच होगा। एक टर्म इख्तियार किया गया, होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन। होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन वही है जो इस्लाम चाहता है। इस्लाम में इल्म की वहदत है। इस्लाम में इल्म की दूई नहीं है कि दीनी इल्म अलग, दुनियावी इल्म अलग। यहां दोनों इल्म एक ही है, दोनों का सरचश्मा मंबा एक ही है। खुदा की जात है सरचश्मे इल्म, चाहे वो फिजिक्स का इल्म हो, चाहे फिक़ा का इल्म हो, चाहे शरीयत का इल्म हो, चाहे केमिस्ट्री का इल्म हो। ये सारे इल्म का जो मंबा है, सोर्स है, वो खुदाए वाहिद की जात है, वो अलीम है। तो ये जो तसव्वुर है, अब इसी तसव्वुर को दुनिया भी पेश कर रही है। अब हम और आप कितने खुशकिस्मत हैं कि ये तसव्वुर हमें पहले ही दे दिया जा चुका है। इसका डेफिनेशन जो मौजूदा जमाने के तालीमी अफकार पेश करते हैं, उसमें एक बहुत पॉपुलर डेफिनेशन वो है बेंजामिन ब्लूम्स की। बीएड जिन्होंने पढ़ा है या पढ़ रही हैं वो जानते हैं। बेंजामिन ब्लूम्स की थ्योरी बड़ी मशहूर है और बेंजामिन ब्लूम्स ने होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन को बहुत ही सिंपलेस्ट टर्म में डिफाइन किया है। उसने कहा, पहले उसने कहा था कि होलिस्टिक एजुकेशन इज एजुकेशन ऑफ 3H। 3H का मतलब, हाँ माशाल्लाह, वंडरफुल। उसके बाद फिर उसने जरा सा उसमें तरमीम कर ली और क्या कहा सिंपलेस्ट वे में, 2H, एजुकेशन ऑफ, होलिस्टिक एजुकेशन इज एजुकेशन ऑफ हार्ट एंड माइंड। आप बेंजामिन को उठा के देखिए, उसने पहले टर्म इस्तेमाल किया है हार्ट का, उसके बाद कहा हेड,
Okay, education of heart and mind is the holistic education. اور آپ یہاں جو ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ ایجوکیشن آف ہارٹ آپ کو سکھائی جا رہی ہے. اب ایجوکیشن آف ہارٹ کو فی الوقت کی مادہ پرست دنیا تھوڑا سا لمیٹڈ ٹرمز میں ڈیفائن کر رہی ہے اور ہم اسے بڑے ٹرمز میں ڈیفائن کرتے ہیں. ڈاکٹر حاذق صاحب، ہو سکتا ہے ڈاکٹر حاذق صاحب نے جو آپ کو پڑھایا آنے والی دنیا اس کو بھی قبول کر لے گی. ایجوکیشن آف ہارٹ کو کہا گیا سوشل اسکلز. اوکے، آپ بچوں کو ایمپیتھی سکھائیے، آپ بچوں کو کیئرنگ سکھائیے، آپ بچوں کو شیئرنگ سکھائیے، آپ بچوں کو کلین رہنا سکھائیے، آپ بچوں کو گڈ فوڈ کھانا سکھائیے. یہ ساری چیزیں ایجوکیشن آف گویا ہارٹ میں لا لی گئیں. بعض اس کو ایجوکیشن آف ہارٹ کو بعض ایجوکیشنسٹ اسپریچویلٹی بھی کہتے ہیں. اسپریچول ویلیوز کو بھی اس میں شامل کر لیا، لیکن موجودہ جو اسپریچول ویلیوز ہیں وہ بھی کارپوریٹائز ہو گئے ہیں. اوکے، لیکن اسلام جو ایجوکیشن آف ہارٹ سکھاتا ہے وہ ان تصورات سے بہت اونچی چیز ہے. اسلام میں ایجوکیشن کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان ایک فرد اپنے خالق کو پیدا کرنے والے کو پہچانے، اس کے بعد وہ خود کو پہچانے، اس کے بعد جو سماج میں زندگی گزار رہا ہے اس سماج میں وہ کس طرح برتاؤ کرے اس کو سمجھے. تو یہ 3 لیول کے نالج کو اسلام میں علم کہا جاتا ہے. خدا شناسی، خود شناسی، ماحول شناسی. تو یہ 3 شناسی اگر آ گئے تو علم. اسی کا نام آج کی دنیا دے رہی ہے ایجوکیشن آف ہارٹ. یہ ماحول شناسی، اس کو ہمارے پاس جو بنیادیں ہیں وہ ڈیپ بنیادیں ہیں. میں پانی کا کنزرویشن اس لیے کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پانی کا حساب لے گا. یہ تصور بہت پہلے آ چکا ہے، لیکن آج آپ دیکھیں گے بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. این ای پی میں بھی اس کا تذکرہ ہے. SDGs. What do you mean by SDGs? Sustainable Development Goals. کون جانتا ہے؟ What do you mean by Sustainable Development Goals? پائیدار ترقی کی بنیادیں. اردو میں اس کا ٹرم یہ ہے. یعنی آپ ترقی کریں لیکن وہ ترقی پائیدار ہونا چاہیے. آپ اپنی حد تک ترقی کر لیں، سارے ریسورسز آپ ہی استعمال کر لیں، آنے والی نسل کے لیے کچھ نہ رکھیں، تو یہ ایک انسانی رویہ نہیں ہو سکتا، ایک ذمہ دارانہ رویہ نہیں ہو سکتا. تو ایک ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنے کے لیے کہا گیا کہ آپ کے اطراف جو ریسورسز اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان ریسورسز کا، ان وسائل کا استعمال اس طرح کریں کہ آپ بھی اس سے مستفید ہوں اور آنے والی نسلیں بھی مستفید ہوں. آپ کا تعلق زمین سے اس طرح ہو. آج انسان اتنا خود غرض ہو گیا ہے اور اتنا گریڈ اور اس میں اتنی کیا کہتے ہیں کہ اتنی اس میں بھوک پیدا ہو گئی ہے مال جمع کرنے کی. جی ہوس، بالکل ڈاکٹر صاحب شکریہ. تو اتنا حریص اور اتنی ہوس پیدا ہو گئی ہے کہ آج
زمین سے اتنا کچھ اگانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کی مکلف زمین نہیں ہے. اوکے، آپ ڈرون کے ذریعے فرٹیلائزر، پیسٹیسائڈ کو اسپرے کرتے ہیں. ابھی ڈیجیٹائز فارمنگ ہو رہی ہے، فارمنگ بھی ڈیجیٹائز ہو گئی ہے. تو یہ ظلم ہے، یہ ایس ڈی جیز میں نہیں آتا ہے. اور این ای پی کہتی ہے کہ آپ ایس ڈی جیز پر دھیان دیجئے. انڈیا نے بھی 17 ایس ڈی جیز جو یو این او نے طے کیے ہیں اس پر سائن کی ہے ہمارا دیش. اوکے، اور آگے بڑھتے ہیں. تو میں ایجوکیشن آف ہارٹ کی بات کر رہا تھا. اسی طرح ایجوکیشن آف مائنڈ کے سلسلے میں این ای پی نے وہی ماڈیول اختیار کیا ہے جو کبھی ابن خلدون نے یا علامہ غزالی نے دیا تھا. امام غزالی نے جو تعلیم کا ماڈیول پیش کیا ہے اس پر سینٹ اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں ریسرچ ہوئی ہے گزشتہ دنوں. خاتون نے کی ہے اور اس خاتون نے 900 پیجز کی تھیسس پیش کی ہے. آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں. امام غزالی علم کا جو ڈیفینیشن پیش کرتے ہیں ایجوکیشن آف مائنڈ کا، اسی ڈیفینیشن کو بینجامن بلومز پیش کرتا ہے اور اسی کو این ای پی نے لے لیا. وہ ایک مثلث ہے. اس مثلث کا نیچے جو حصہ ہے بیس ہے، بیس میں کہا گیا نوئنگ. آپ نے سنا ہوگا، کتنوں نے سنا ہے، دیر آر ٹو ٹرمینالوجیز، ون از لاٹ another از ہاٹ. بی ایڈ کے تو جاننا چاہیے. لوور آرڈر تھنکنگ، یس، کتنوں نے سنا ہے؟ چلیے کوئی بات نہیں. ایل او ٹی کے بعد، لاٹ کے بعد ہاٹ. ہاٹ کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ ہماری بہنوں نے. دیٹ از ہائر آرڈر تھنکنگ. آج بڑا چرچا ہے کہ پورے دیش کو لوور آرڈر تھنکنگ سے ہائر آرڈر تھنکنگ کی طرف لے جانا ہے. ابھی آپ کا جو نیٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، نیٹ ٹیسٹ کا اگر آپ ویب سائٹ جائیں، سرچ کریں اور وہاں انٹروڈکشن دیکھیں گے تو اس انٹروڈکشن میں لکھا ہے کہ گریجولی نیٹ لوور آرڈر تھنکنگ ٹیسٹ سے ہائر آرڈر تھنکنگ ٹیسٹ لے گا. آپ تو یہ جاننا ضروری ہے آپ کو کہ واٹ از دس لوور آرڈر تھنکنگ اینڈ ہائر آرڈر تھنکنگ. تو لوور آرڈر تھنکنگ میں جو نیچے کی چیز ہے، لیس امپورٹنٹ، اوکے، بٹ امپورٹنٹ، وہ ہے کسی چیز کو نوئنگ، جاننا. جاننے کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں ٹیچرز؟ نوئنگ کے بعد ہم ریممبرنگ پر جاتے ہیں یا انڈرسٹینڈنگ. اوکے، نوئنگ ہی زیادہ کر رہے ہیں. 80% ٹیچر بچوں کو صرف نوئنگ کرواتے ہیں. نوئنگ کے بعد والا جو پادان ہے، سیڑھی ہے، وہ ہے انڈرسٹینڈنگ. انڈرسٹینڈنگ بہت کم کرواتے ہیں. وہاں انڈرسٹینڈنگ کے بجائے ہم کروا دیتے ہیں ریممبرنگ. اوکے، میمورائزیشن، روٹ لرننگ، جو اس پیرامڈ میں ہے ہی نہیں. تھرڈ ہے انڈرسٹینڈنگ کے بعد اپلائنگ. اپلائنگ تو سمجھ میں ہی نہیں آتی. میں اس انسٹیٹیوشنز چلاتا ہوں، انٹرویوز کنڈکٹ کرتا ہوں، پوچھتا ہوں سمپل سا کوشچن کہ A+B² کا یوسیج کیا ہے، تو فارمولے کو ایکسپینڈ کر کے بتا دیتے ہیں. میں آپ کا ٹیسٹ نہیں لوں گا. بولیں گے کہ سر یہ الجبرے کا فارمولا ہے. کاہے کے لیے ہے؟ پتہ ہی نہیں. بولتے ہیں الجبرا کے سلیوشنز کے لیے ہے. اس کا اپلیکیشن کیا ہے لائف میں نہیں معلوم. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اپلائنگ نہیں جانتے. تو ہم اپلائنگ بچوں کو نہیں سکھا رہے ہیں. اپلائنگ کے بعد اینالائزنگ، اس کے بعد یہ 3 چیزیں لوور آرڈر تھنکنگ کی ہیں.
नोइंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग। हम तो लोअर ऑर्डर थिंकिंग की को भी पूरी तरह नहीं पढ़ा रहे हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग में चीजों को एनालाइज करें, टुकड़े टुकड़े करके समझें, फिर इवैल्यूएशन करें, इवैल्यूएटिंग, 5th स्टेज। 6th स्टेज क्रिएटिंग, एक नई चीज लाएं। इब्न खुल्दून ने कहा कि इल्म दरअसल नए इल्म को जन्म देने का नाम है। ओके, हम इसको अंजाम नहीं दे रहे। खैर, इस पर मैं ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा, आज का मौजू वो नहीं है, इतना ही समझ लीजिए। अब दोबारा आते हैं, ये 6 जो चीजें हैं ये एजुकेशन ऑफ माइंड के ताल्लुक से हैं। अगर आप हायर ऑर्डर थिंकिंग बच्चों को करवा रहे हैं, चाहे वो लोअर स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो, हाई स्कूल हो, कॉलेज हो, तो जब आप अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, इसको कैसा करना चाहिए वो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको ट्रेनिंग हासिल करना चाहिए। अब हम दोबारा आते हैं एजुकेशन ऑफ हार्ट, जो हमारा असल मौजू है। एजुकेशन ऑफ हार्ट के सिलसिले में गवर्नमेंट की पॉलिसी एनईपी ने एक बहुत अच्छी चीज कही है। वो ये कहा है कि ये इंटीग्रेटेड अप्रोच हो, जो प्रोफेसर नूर अहमद साहब हमारे हासन के मदरसे में कराना चाहते थे, मंसूरा में। इंटीग्रेटेड अप्रोच यानी आप अखलाक अलग से ना पढ़ा दें। अखलाक की एक किताब है साहब, उसका एक पीरियड है, उसमें कुछ मालूमात दी जा रही हैं, ऐसा नहीं। अगर आप मैथ्स की टीचर हैं तो मैथ्स की टीचर भी अखलाक पढ़ाएगी। ये पहले प्रोफेसर साहब कहते थे या डॉक्टर हाजिक साहब कहते थे, और आज कौन कह रहे हैं? आज कस्तूरी रंगन जी भी कह रहे हैं। एनईपी, उसके चीफ कस्तूरी रंगन है, वो कह रहे हैं आपकी बात। क्या आप इंटीग्रेटेड अप्रोच इस्तेमाल करें, इंटीग्रेट करें वैल्यूज को। हिसाब पढ़ा रहे हैं, वैल्यूज लाएं। आप सोशल साइंसेस पढ़ा रहे हैं, वैल्यूज को इंटीग्रेट करें। यानी वैल्यूज को अलग से ना पढ़ाएं, बल्कि वैल्यूज को मिलाकर पढ़ाएं। उसकी बहुत तफसीलात है। इंटीग्रेटेड अप्रोच ये कैसा हो, इस पर मरकजी तालीमी बोर्ड, हम जहां काम कर रहे हैं दिल्ली में, मंथन किया हमने और एक मॉड्यूल डेवलप किया, और ये मॉड्यूल हमने कस्तूरी रंगन जी को सबमिट किया, एनसीईआरटी को सबमिट किया, एजुकेशन मिनिस्ट्री को सबमिट किया, यहां तक कि हमने ये मॉड्यूल यूएनओ को दिया। हर जगह से एप्रिसिएशन मिला कि ये बहुत अच्छा मॉड्यूल है, इसको कंसीडर करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसको कंसीडर किया जाएगा और एनसीईआरटी इसके डायरेक्शन देगी। मैं वो मॉड्यूल आपको मुख्तसरन यहां बताना चाहूंगा, इसलिए कि उस मॉड्यूल में हमारा जो मकसद है वो शामिल है। आप तमाम भी ट्रेनिंग ले रही हैं कि बच्चों के अंदर अखलाक को कैसे पैदा करें और कैसे आप अखलाक की तालीम दें। इस पॉइंट पर आने से पहले एक दो बातें मैं आपको अलग से कहूंगा। देखिए, दो चीजें हैं, दो टर्मिनोलॉजी हैं। एक है वैल्यूज और दूसरी है मोरालिटी। नाउ कैन एनीबडी हेल्प मी टू डिफाइन व्हाट इज वैल्यूज और मोरालिटी? सिस्टर्स, हेल्प कीजिए मेरी। व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूज? नहीं, आप घबराइए मत, आप सब जानते हैं, लेकिन और तो आप जवाब दीजिए। मेरे सेशन में गलत जवाब जो देते हैं उनको 50 नंबर मिल जाते हैं, हिम्मत के। माशाल्लाह, हमारी बहन ने कहा कि जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है? वैल्यूज। वंडरफुल, वेरी गुड।
اور بولیے زندگی کیسے گزاریں وہ طریقہ، ویلیوز. ویری گڈ. اچھا، قرآن اور حدیث سے کیسے لے سکتے ہیں وہ موریلٹی. ویری گڈ، ویری گڈ. یعنی ماشاءاللہ آپ تمام میچورڈ یہاں جمع ہیں، بہنیں سوچتی ہیں. ویری گڈ. ٹیچر کی یہ کیریکٹر ہے. ٹیچر محض کتاب دیکھ کے، پہلے تو اتنا آسان تھا، کوشچن ایک آتا تھا، اس کو جو ہے ایسا ہمارے زمانے میں بریکٹ لگا دی جاتی تھی. جی، آدھا آنسر اس میں ہی رہتا تھا. آج بھی ہے. اوکے. لیکن اب جو نیا ڈائریکشن آیا ہے نا این سی آر ٹی کا، وہ 80% کوشچن وہ نہیں ہوتے. 20% کوشچن ان ٹیکسٹ کوشچن کہا جاتا ہے. ان ٹیکسٹ کوشچن کسے کہتے ہیں؟ چلیے چلیے ٹھیک ہے، میں آپ کو پوری این ای پی پڑھا رہا ہوں. ہاں، بی ایڈ میں. ان ٹیکسٹ وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہی ہے، اس کا اپوزٹ ہے. ان ٹیکسٹ یعنی ٹیکسٹ میں جو ہے وہ سوال پوچھا جائے گا، وہ جواب آپ کو ٹیکسٹ میں سے دینا ہے. تو دیٹ از ان ٹیکسٹ کوشچن. تو اب گورنمنٹ کہتی ہے این سی آر ٹی کہ اونلی 20% شوڈ بی ان ٹیکسٹ کوشچن، 80% شوڈ بی لاجیکل تھنکنگ چاہیے. اوکے، میتھمیٹیکل تھنکنگ چاہیے. تو یہ آپ یاد رکھیے، وہ دور چلا گیا کہ وہ 100% ان ٹیکسٹ کوشچن ہوا کرتے تھے، اب نہیں. اوکے. تو بات ہو رہی تھی ویلیوز کی، موریلٹی کی. دیکھیے، ویلیوز جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی معاشرے، سماج، سویلائزیشن کے وہ بیہیویئر جنہیں اچھا سمجھا جاتا ہے، جو مانیتا پراپت ہے. ہر سویلائزیشن میں کچھ بیہیویئر ایسے ہوتے ہیں، ان بیہیویئر کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ویلیوز. اچھا، یہ اچھائی کو سمجھنے کا معیار الگ الگ ہو سکتا ہے. ہماری بہن نے کہا کہ وہ قرآن اور حدیث سے، تو جو اسلامی معاشرہ ہے وہ قرآن اور حدیث سے لیتا ہے ویلیوز. دوسرے معاشرے پریکٹسز سے لیتے ہیں. کہیں شراب پینا بھی ٹھیک ہے، ان کا ویلیو سسٹم ہے. اوکے. تو ویلیوز آر سم اسٹیبلشڈ بیہیویئرس. یہ کتاب کی باتیں، یہ اسکرپچرز کی باتیں صحیفوں میں، مقدس کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں. یہ ویلیوز ہو گئے. ٹھیک ہے. موریلٹی، یہ ویلیوز اگر کسی انسان میں ظاہر ہو جاتی ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ موریلٹی. اتنا انتر آپ سمجھ لیجیے. اوکے. اخلاق اور اخلاقیات. ویلیوز اخلاق ہو گئے، جب وہ ایک شخص سے ظاہر ہونے لگتے ہیں وہ اخلاقیات ہو گئے، موریلٹی ہو گئی. تو موریلٹی از نتھنگ بٹ مینیفیسٹیشن آف ویلیوز. آپ اگر ویلیوز کو ظاہر کر رہے ہیں تو وہ آپ کی موریلٹی ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں، افسران، کہ رشوت لینا ٹھیک نہیں ہے. رشوت نہیں لینا یہ تمام معاشرے میں ایک اسٹیبلشڈ ویلیو ہے. بٹ دیر آر مینی آفیسرز who take bribe, who insist to give bribe, despite کہ وہ غلط ہے. تو یہاں پرابلم ویلیو کا ہے یا موریلٹی کا ہے؟ موریلٹی کا ہے. تو یہ آپ ڈفرنس کو سمجھ لیجیے. اوکے. ٹھیک ہے. اب اور ذرا سا آگے بڑھتے ہیں. ویلیوز کو موریلٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے اوباما جب یو ایس کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے اپنے صرف خاص اپنے پیسوں سے ایک فاؤنڈیشن بنایا شکاگو میں،
اور فاؤنڈیشن بنا کر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ دنیا کا بہت بڑا پرابلم ہے ویلیوز کو مورالٹی میں کنورٹ کرنے کا، تو اس پر کچھ ریسرچ کی جائے۔ تو مختلف یونیورسٹیز وغیرہ نے اس پر تھنکنگ کی، اور اس فاؤنڈیشن نے ایک اسٹڈی کی، بہت زبردست اسٹڈی۔ 400 اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کیا، چھوٹے بچوں کو، اور ان پر ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی، اور اس کے بعد وہ اسٹڈی سامنے آئی۔ وہ اسٹڈی انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے۔ تو اس فاؤنڈیشن نے یہ کہا کہ ویلیوز کو مورالٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے صرف ٹیچنگ آف مورالٹی کافی نہیں ہے۔ اگین اسلامی نقطہ نظر، اخلاق کو صرف پڑھا دینے سے کسی میں اخلاقیات جنم نہیں لیتے۔ کوئی فرد با اخلاق نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے اسلام میں کیا سسٹم ہے؟ عمل، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اس کو ایک پورا سسٹم ہے، اس کا نام دیا گیا ہے اس کو تربیت، ٹھیک ہے، بہت قریب آ گئے آپ، تربیت، بہت اچھا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تزکیہ، صحیح ہے، تزکیہ، تزکیہ نفس، نفس ہی پورے کنٹرول کرتا ہے چیزیں، اوکے۔ تو اس فاؤنڈیشن نے اس نتیجے پہ پہنچا کہ بچوں کو صرف آپ ٹیچ کر دینے سے فائدہ نہیں ہے، بچوں کے اندر ان ویلیوز کو جذب کرانا ہے، اور اس کا نام اس نے دیا انٹرنلائزیشن، اوکے۔ سو اٹ از ناٹ دیٹ یو شوڈ ٹیچ دا ویلیوز، بٹ یو شوڈ internalize the values, okay? So internalization is the challenge before us. How you will be internalizing values among youth or among students, among children, okay? یہ آپ کے اور ہمارے سامنے ایک بڑا چیلنج ہے۔ اس چیلنج کا جواب اسلام نے دیا ہے، لیکن ابھی دنیا بھٹک رہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے اچھے کتابیں پڑھا دینے سے یا ایک مورل ایجوکیشن کا پیریڈ رکھنے سے مورالٹی بدل جائے گی، مورالٹی آ جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے پاس جو مورل ایجوکیشن کا پیریڈ ہے وہ بہت پرانا ہے، 1947 سے پڑھایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہماری ایجوکیشن پالیسی بنی تھی وہ ڈاکٹر رادھا کرشنا صاحب نے بنائی تھی۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن نے بہت زور دیا تھا ویلیو ایجوکیشن پر، اوکے۔ تو اب یہ جو ماڈیول ہے وہ اسلام ہمیں دیتا ہے، اور اس ماڈیول کو آپ اپنے لیول پر اختیار کرنا ہے۔ اس کو ہم نے جو لیول پر ڈیزائن کیا، میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں۔ ویلیوز کو انٹرنلائز کرنے کا جو پروسیس ہو سکتا ہے وہ یہ کہ آپ جس کلاس کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں ان کے لیے آپ کم سے کم 1 سال کے لیے 8 سے 10 ویلیوز کو پہلے پین ڈاؤن کر لیں، اوکے۔ یہ ویلیوز اب ہم 1 سال میں ان بچوں کے اندر انٹرنلائز کریں گے۔ یہ پروسیس کا پہلا حصہ ہے۔ آپ اگر بی ایڈ کے ٹیچرز ہیں، آپ نے ٹریننگ حاصل کی ہے، تو گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک نیشنل کریکولم فریم ورک فار ویلیو ایجوکیشن بنایا تھا 2005 میں، اور یہ فریم ورک بیوٹیفل فریم ورک، بیوٹیفلی ڈیزائن، اور اس میں مسلمان جامعہ ملیہ کے پروفیسر غالباً اختر صاحب اس کمیٹی کے ہیڈ تھے۔ وہ اختر صاحب
ایک دینی درسگاہ سے تعلیم حاصل کیے ہوئے تھے، تو انہوں نے بہت اچھا ڈیزائن کیا تھا، لیکن اس کو عام نہیں کیا گیا، دبا دیا گیا، کیونکہ ویلیوز کو کس کی پڑی ہے؟ ویلیوز کی بات ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ میں کیسز فائل کیے گئے، اور سپریم کورٹ نے آج سے 6 سال پہلے ایک کیس میں ججمنٹ یہ دیا ہے کہ سی بی ایس ای اسکولوں میں جو مارکس کارڈ دیا جاتا ہے، اس مارکس کارڈ میں ویلیوز کے مارکس بھی ہوں اور مین مارکس کے ساتھ انہیں کیلکولیٹ کیا جائے، اور اگر کسی بچے کے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں تو اس کو پاس نہ کیا جائے۔ یہ بات سپریم کورٹ نے کہی ہے، سی بی ایس ای کو ڈائریکشنز ہیں، لیکن ویلیو ایجوکیشن کی بات صرف پالیسی میں رہتی ہے، عمل میں نہیں آتی۔ اور آپ تمام ٹیچرز جو یہاں جمع ہیں، اس اہم کام کو آپ اختیار کیے ہوئے ہیں، آپ قابل مبارکباد ہیں، اور یہی دراصل ٹیچر کا کام ہے۔ ورنہ کتاب پڑھا دینا آج ضرورت ہی نہیں ہے، بچہ یوٹیوب میں جائے گا، خود پڑھ لے گا، آپ سے اچھا پڑھے گا۔ آج بچہ جو ہے کمپیئر کر رہا ہے کہ یوٹیوب کی ٹیچر اچھی یا میری ٹیچر اچھی، اس کو یوٹیوب کی ٹیچر اچھی دکھ رہی ہے، اب وہ زیادہ اچھا سمجھا رہی ہے۔ تو اصل کام یہ ہے کہ آپ بچوں کے اندر ویلیوز پیدا کریں۔ تو پہلے میں نے کہا کہ آپ ویلیوز کو چاک ڈاؤن کریں، نوٹ ڈاؤن کریں، ہر ایج گروپ کے لحاظ سے وہ ویلیوز ہوں، ایج اپروپریٹ ہوں، نمبر 1 چیز۔ نمبر 2 چیز، ان ویلیوز کو پھر بچوں کے اندر پڑھائیں، اور ہماری ایک بہن نے کہا کہ اس کو ہم عقیدے سے جوڑیں گے۔ جو بات عقیدے سے جوڑی جاتی ہے، جو ویلیوز عقیدے سے نکلتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ورنہ وہ پالیسی میٹر ہوتا ہے۔ جیسا کہا گیا، آنےسٹی از بیسٹ پالیسی اینڈ اٹ کین بی چینجڈ۔ لیکن ہمارے پاس آنےسٹی از آبلیگیٹری، ناٹ اونلی پالیسی۔ تو ہم جو ویلیوز ہیں ان کو قرآن اور حدیث سے جوڑیں، بچوں کو سمجھائیں، اسے کنیکٹ کریں کہ قرآن میں اس کا کیا تذکرہ ہے، اوکے، پھر احادیث میں کیا تذکرہ ہے، سیرت میں کیا تذکرہ ہے، پھر اس سے کیا بینیفٹ دنیا کو ہیں وہ بتائیں۔ مفتی اشرف علی تھانوی صاحب نے کئی اسلامک ویلیوز کے بینیفٹس پر کتاب لکھی، اور وہ اپنے زمانے میں اپنے مریدین میں انٹرنلائز کیا۔ تھانہ کے رہنے والے، یو پی میں ہے نا تھانہ بھون، تو تھانہ بھون کا ایک بہت مشہور کیس ہے، انہوں نے درج کیا ہے کہ تھانہ بھون میں پہلے اور آج بھی جو ہے، ریلوے میں پہلے لگیج زیادہ ہو جاتا تو پیمنٹ کرنا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، آج بھی پیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ سرٹن اماؤنٹ آف ویٹ سے زیادہ سامان لے جائیں گے تو اس کا پیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو تھانہ بھون میں جو اسکیل تھا ناپنے تولنے کا، وزن کرنے والا، وہاں ایک اسکیل تھا۔ تو جب بھی کوئی آتا تولنے کے لیے، تو وہاں جو تولنے کے لیے افسر تھا ہندو، وہ تولتے ہوئے کہتا تھا، مولانا گھر جا رہے ہو کیا؟ کیونکہ مولانا نے یہاں تک انٹرنلائز کرا دیا تھا کہ اگر تم میرے پاس آ رہے ہو، زیادہ لگیج لا رہے ہو، تو لگیج کا پیمنٹ کر کے آنا ہوگا۔ تو یہ ہے انٹرنلائزیشن۔ تو وہ تولنے والا سمجھ جاتا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس جانے والا ہی شخص تولتا تھا، ادروائز سب ایسے ہی لے جاتے تھے، اور آج بھی چل رہا ہے۔ تو بہرحال یہ تو میں نے ایسی سنا دیا۔ تو آپ قرآن اور حدیث سے کنیکٹ کریں تو وہ پھر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے کیا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب آپ کو رکھا ہے، یہ آپ بچوں کو بار بار بتائیں، اوکے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ نمبر 2 اسٹیج، نمبر 1 سلیکشن آف ویلیوز، نمبر 2 کنیکٹنگ دوز ویلیوز وتھ قرآن اینڈ حدیث۔
پھر اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد والے جو سٹیجز ہیں، اس کو ہم نے علامہ ابن سینا سے لیا ہے۔ ابن سینا بہت بڑے فلاسفر گزرے ہیں، اسلامک فلاسفر۔ انہوں نے انٹرنلائزیشن پر بڑا کام کیا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب بچے کو سمجھانے کے بعد دو کام کرنا ہوتا ہے بچوں میں اخلاق پیدا کرنے کے لیے۔ ایک، بچوں میں ان اخلاق کو اختیار کرنے کا شوق، اس کے بعد اس پر پریکٹس۔ یہ ہمارے پرانے زمانے میں جو تربیتی نظام تھا اولیاء کرام کا اور دوسرے حضرات کا سسٹم کا، اس میں یہ چیز شامل تھی۔ تو شوق اجر و ثواب اور خدا سے قربت، یہ سب چیزیں بچے کو شوق دلاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ شوق دلانے کے بعد اب اس کو عملاً راغب کروائیں۔ اب عملاً کیسے راغب کروائیں؟ مثلاً ابھی ہم پائلٹ پروجیکٹ کر رہے ہیں اس کا۔ ہم نے مثلاً ایک یہ لیا صفت بچے کے لیے، کیریکٹر، کہ بجلی کا بچانا بھی عبادت ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ فضول خرچ کون ہے؟ شیطان کا دوست ہے۔ آپ نے یہ سب کرا دیا۔ کرنے کے بعد ہم نے کہا بچوں سے کہ اب بجلی جو بچائے گا وہ اللہ کا دوست ہوگا۔ تو بچوں سے بجلی کا بل منگوایا گیا، نوٹ کر دی ٹیچر نے، اور کہا کہ بجلی کو بچانے کے یہ اپائے ہیں۔ ایک گھر سے، جوائنٹ فیملی تھی، بڑا گھر، 7,000 روپے بل آتا تھا ماہانہ، اسے بھی نوٹ کیا گیا، بچوں کو بتایا گیا۔ اب بچوں میں جذبہ کہ میرے گھر کا بل کم ہونا چاہیے، تو 3 مہینے کے بعد جب ایویلیویٹ کیا گیا تو وہ 7,000 جس گھر سے بل آتا تھا اس کا 3,000 روپے ہو گیا۔ وہ بچے نے کیا، بچہ خود آف کر رہا ہے، انسٹرکشن دے رہا ہے، تو اس کے اندر پہلے ویلیوز کو داخل کیا جائے۔ اسی طرح پاکی صفائی ہے، اسی طرح کیئرنگ معاملہ ہے، اسی طرح شیئرنگ والا معاملہ ہے، اسی طرح اچھی گفتگو کا معاملہ ہے۔ پہلے بچے کے اندر آ جائے، اوکے؟ بچے کے اندر آنے کے بعد اسلام صرف کیا آپ کو متقی بنانا چاہتا ہے، یا آپ نیکیوں کو آپ پروان چڑھانے کے بعد آپ پر کیا لازم ہے؟ دوسروں، ماشاءاللہ، ویری گڈ، اچھائی کا حکم کرنا، ویری گڈ۔ تو آپ نے اچھا کام اختیار کر لیا، اب آپ اچھائی کو پھیلائیں۔ تو جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے یا ہائی اسکول لیول تک، ان بچوں کا زیادہ انٹریکشن اپنی ذات کے بعد کس سے ہوتا ہے؟ پیرنٹس سے، ویری گڈ، ونڈرفل۔ گھروں سے، گھر میں، تو بچہ اب اس ویلیو کو گھر میں پروان چڑھائے۔ ابھی شاید نعیم صاحب نے بھی کہا کہ ٹیچر پورے سوسائٹی کو ٹرانسفارم کرتی ہے، تو یہ ٹرانسفارمیشن پروسیس بھی ہے۔ آپ نے بچے کو ٹرانسفارم کیا، بچے کی مدد سے اب آپ کس کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں؟ فیملی کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اب آپ نے صفائی کا کیمپین چلایا، صفائی ایمان کا حصہ ہے، اوکے؟ بچے نے صفائی اختیار کی، بچے سے آپ نے پوچھا کہ آپ صبح اٹھ کر بستر کو آپ طے کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اپنی پلیٹ آپ دھوتے ہیں، اپنا ٹفن باکس آپ دھوتے ہیں، بہت سارے اس میں سوالات ہیں، طریقے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ آپ نے بچے کے اندر وہ سینس پیدا کر دیا، اور بچہ پریکٹیکلی کر رہا ہے، تو اب بچہ کیا کرے؟ اپنے گھر میں بھی اس کو پروپیگیٹ کرے۔
کہیں پانی کھڑا ہوا تو نہیں ہے؟ کتنے دن میں ایک بار ریفریجریٹر صاف کیا جاتا ہے؟ کتنے دن میں ایک بار گھر کے جالے نکالے جاتے ہیں؟ اوکے، اس طرح کے آپ نے سوالات بنائے اور گھر میں اس کو انٹرنلائز کرنے کی کوشش کی. تو یہ ہو گیا کون سا لیول؟ نہیں، شاید فورتھ ہے. فورتھ، پہلا آپ نے اخلاق کو ترتیب دیا، دوسرا اس کو کنیکٹ کیا قرآن حدیث سے، ٹھیک ہے، تیسرا آپ نے اس کی ذات میں انٹرنلائز کیا، چوتھا فیملی میں. سلیکشن تو نمبر 1 ہے. اچھا، نمبر 4، نمبر 5، اپنی فیملی کے بعد بچہ کس سے زیادہ انٹریکشن کرتا ہے؟ دوستوں کے ساتھ، پیئر گروپ. تو اس کا امپیکٹ بچہ پیئر گروپ میں ڈالے. آپ ایسے کام، ایسے پروجیکٹ دیں کہ بچہ دوستوں کے ساتھ مل کر وہ کام کرے. مثلا ایک کیمپین چلایا گیا کہ آپ کس طرح دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اس کا آپ ویڈیو بنا کر بھیجیے. دوسروں کی مدد کرنا بڑی نیکی ہے. تو بچے عجیب و غریب انداز سے دوسروں کی مدد کرتے رہے اور اپنی تصاویر نکال کر بھیجتے رہے. 5واں لیول. 6واں لیول، دوستوں کے بعد کیا آتا ہے؟ سماج آتا ہے. پڑوسی آتے ہیں. پڑوسی کے پاس جائے بچہ، آنٹی آپ جو کچرا یہاں ایسا پھینکتے ہیں، اس کے بجائے آپ کیا کریں؟ ڈسٹ بین میں ڈالیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. انکل آپ جو اس طرح پانی اپنی کار کو واش کرنے کے لیے ویسٹ کرتے ہیں، اس کو کم کریں. یہ ہو گیا کون سا لیول؟ 6. سماج. سماج ہی میں آپ کے اور بھی لوگ ہیں. اوکے، انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ہیں، ہاسپٹلز ہیں. تو اس سے آپ جو ہے بچوں کو جوڑیں، اسکول کو جوڑیں. اس کا نام NEP نے دیا ہے کنیکٹنگ اسکول ود دا کمیونٹی. یہ بہت لازم چیز ہے. ابھی اس کے لیے حکومت پیسے خرچ کر رہی ہے. گورنمنٹ آف کرناٹکا نے بھی انسٹرکشن دیے ہیں کہ آپ اسکولوں کو کنیکٹ کریں کمیونٹی سے. اس کام کے لیے بھی اب کہا گیا کہ آپ اسکول میں انوائٹ کریں سینئر لوگوں کو. کوئی ایک بہت سینئر کارپینٹر ہوتا ہے، اوکے، اس کے پاس ڈگری نہیں ہے، لیکن وہ آئے، بچوں کو بتائے مختلف اوزار، ہتھیار، کیسا کیا کام ہوتا ہے. بچے بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. آپ کے پاس اگر ٹرین، لوکوموٹیو چلانے والے ڈرائیور ہیں، ان کو کبھی انوائٹ کریں. ہم نے انوائٹ کیا، بچے عجیب و غریب سوالات کرتے ہیں. دے ول لرن. اوکے، پائلٹ کو بلایا، بچوں نے انٹرسٹنگ سوالات کیے. بولے سر کیا پلین میں ریورس گیئر ہوتا ہے؟ عجیب و غریب. تو یہ کنیکٹنگ کمیونٹی کے ذریعے آپ کہا گیا کہ انٹرنلائزیشن کا بھی کام کریں. سماج کے متقی لوگوں کو بلائیں، بہترین کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو بلائیں، خدمت خلق کرنے والے لوگ ہیں ان کو بلائیں، ان کو ماڈل کے طور پر پیش کریں. بچے کے اندر بھی انسپریشن ہوگا کہ ہاں میں بھی جب کماؤں گا، بڑا ہوں گا تو ایسا میسکو جیسا ایک ادارہ قائم کروں گا. بچوں کے اندر یہ ویلیوز کے لیے یو آر موٹیویٹنگ، انسپائرنگ. تو یہ کون سا لیول ہوا؟ 7. نہ وہی 6 میں چل رہا ہے. پھر اسی طرح اسی سوسائٹی اور سماج میں آپ کے MLA ہیں، آپ کے کارپوریٹر ہیں، ان کو کنیکٹ کرائیں. بچے کو معلوم ہو کہ ان سے سوال پوچھنا میرا کام ہے. ایسا ہوا ہے ایک جگہ نارتھ انڈیا میں، ہم نے اس پروجیکٹ کو اپلائی کیا. گاربیج تھا تو گاربیج کے پاس بچے پہلے تو پروٹیسٹ کرتے کھڑے ہو گئے.
ہائی اسکول کے، نو گاربیج ہیئر، اس پر بھی کچھ نہیں ہوا. پھر کارپوریٹر کے پاس گئے. بچوں کو یہ احساس ہوا کہ یہ ہمارے حقوق میں سے ہے کہ ہم کارپوریٹر کو بولیں. کارپوریٹر اس کو ختم کیا. ختم ہی نہیں کیا بلکہ بچوں کے ساتھ تصویر بھی اخبارات میں شائع کر لی کہ بچے آئے اور ہم نے گاربیج کو ختم کیا. اس سے بچوں میں ایک سینس آف ریسپانسبلٹی پیدا ہوتا ہے. اور آج کے زمانے میں دیکھیے، میں ایک امپورٹنٹ چیز بولنے جا رہا ہوں. این ای پی آپ ورنہ شکایت کریں گے، سر آئے لگتا ہے حکومت نے کچھ دے دیا، این ای پی کے خالی پازیٹیو چیزیں بیان کی ہے، تو میں ایک یہاں نیگیٹو ہی بیان کر رہا ہوں. اوکے، این ای پی میں یہ کہا گیا ہے کہ یو شوڈ ٹیچ دی اسٹوڈینٹس دیر ڈیوٹیز، یہ کہا گیا. لیکن ہم نے جب گورنمنٹ کو خط لکھا تو ہم نے کہا کہ این ای پی میں صرف ڈیوٹیز بیان کی گئی ہیں کہ سٹیزن کیا کرے. سٹیزن کے رائٹس کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں آپ؟ یعنی گویا آپ سٹیزنز کو دبانا چاہتے ہیں. تو یہ جو پوائنٹ ہے، 5th پوائنٹ، اس میں ہم سٹیزنز کے رائٹس بھی بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بچوں کے رائٹس ہیں کہ وہ اطراف میں صاف ستھرا ماحول پیدا کریں. ایک اسکول تھا، اسکول کے قریب الیکٹریسٹی بورڈ نے وہ لگا دیا، کیا کہتے ہیں، ٹرانسفارمر. بچے گئے، ایجیٹیٹ کیا، انجینئر کو لے جا کے سبمٹ کیا. بچوں کو اندازہ ہوا کہ ان کے اپنے رائٹس ہیں اور وہ دور ہو گیا. تو اس طرح 6th لیول پر آپ بچے کو سوسائٹی میں اچھائیاں فروغ دینے کا کام لیں. اس کو ہماری بہن نے کیا کہا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اور یہ دینی سارے آپ کے اوصاف ہیں، ان کو آپ اسٹیبلش کر رہے ہیں سماج میں. تو یہ گویا دین کو اسٹیبلش کرنے کا کام آپ کر رہے ہیں، جسے اقامت دین بھی کہتے. آخری لیول، بچہ اس ملک کا باشندہ ہے، اس ملک کا شہری ہے، تو وہ بعض کاموں میں، بعض معاملات میں، بعض اوصاف، ویلیوز کو وہ پورے دیش میں پھیلانے کی کوشش کرے. اس کے لیے کیا؟ مثلا ایک جگہ ہوا اسٹوڈنٹ پارلیمنٹ بلائی گئی، اور یہ ساری چیزیں میں کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں، سارے میٹر آف فیکٹ ہیں. بچوں نے پارلیمنٹ کی اور کہا کہ ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بیگ والے بوجھ کو ہلکا کر دے. ابھی گورنمنٹ سرکولر نکال دی کہ پری اسکول میں بیگ آدھا کلو سے زیادہ وزن نہیں ہونا چاہیے. یس اور نو؟ بالکل صحیح ہے نا. پھر بچوں نے کہا ایک جگہ کے وی ایس کیندریہ ودیالیہ میں کہ صاحب یہ عجیب معاملہ ہے، 35 منٹ 45 منٹ کا پیریڈ، آپ کے پاس کتنے منٹ کا پیریڈ ہے؟ 40 منٹ، 40 منٹ. 40 منٹ میں کیا ہوگا؟ 5 منٹ اٹینڈنس کے لیے، 10 منٹ ہوم ورک دینے لینے کے لیے، کوشچن آنسر کے لیے، پیریڈ خلاص. ہوم ورک کہاں ہو رہا ہے؟ سوری، کلاس ورک کہاں ہو رہا ہے؟ انگیجمنٹ ایکٹیویٹی کہاں ہو رہی ہے؟ ایکسپلینیشن کہاں ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. 40 منٹ میں آپ کیا کر سکتی ہیں؟ اس پر منتھن ہوا. بچوں نے کہا کہ ہم کو یوروپین اسٹائل چاہیے. یورپ میں کہیں 40 منٹ کا پیریڈ نہیں ہوتا. یہ 40 منٹ کا فینومینان انڈین اور سب کانٹیننٹ کا فینومینان ہے. چلتے چلتے ایک بات کہوں، آپ نے بی ایڈ میں پڑھا ہوگا، ایک بہت مشہور ایجوکیشنسٹ ہے جو ہے برازیلین لیکن ابھی رہتا ہے امریکہ میں، اور وہ انڈیا میں 4 سال رہا ہے، اور 4 سال اس نے انڈیا کے ایجوکیشن سسٹم کو پڑھا. اس کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی. کتابیں تو کئی لکھی اس نے، لیکن انڈین ایجوکیشن سسٹم میں کتاب لکھی جس کا عنوان ہے پیڈاگوجی آف اپریسڈ. پیڈاگوجی یا پیڈاگوگی آف اپریسڈ،
نہیں، آپ نے پیاجے جس نے نام لیا بہت خوب، ماشاءاللہ آپ پیاجے کو جانتی ہیں. پیاجے بہت مشہور ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہے، اوکے، لیکن وہ برازیلین نہیں ہے، وہ سویڈن کا، سوری سوئٹزرلینڈ کا ہے. ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ، تھینک یو. تو وہ اس کا نام ہے پاولو فریری. ہاں، یہ آپ کو پی ڈی ایف کتاب مل جائے گی. اس نے لکھا ہے کہ ہندوستان کا جو عمل تدریس ہے وہ مظلوموں کا اپنا تدریس ہے. ہم اور آپ جو پڑھو مظلومیت کا ہے. 40 منٹ کا پیریڈ، سلیبس میں مصروف، سلیبس کے غلام، اسی طرح ایگزامینیشن کے غلام. تو ہمارا پورا ایجوکیشن سسٹم وہ کہتا ہے کہ غلام ہے ہمارے سلیبس کا اور ایگزامینیشن کا. تو ہمیں اس سے نکلنا ہے. اب میں جتنے اسکولز چلاتا ہوں یا انہیں کنسلٹنسی دیتا ہوں، اوکے، وہاں پر جو کلاس ہوتی ہے وہ 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، میتھمیٹکس 1.5 گھنٹے کی ہوتی ہے، انگلش لینگویج پیریڈ بھی 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے. اور اس 1.5 گھنٹے کے پیریڈ میں ہم جو انگریزی پڑھاتے ہیں اس کا نام ہے، اس میتھڈالوجی کا ڈسکورس اورینٹڈ پیڈاگوجی. کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ڈسکورس اورینٹڈ پیڈاگوجی آپ سیکھیے. یہ اسلامی اور امام غزالی کی پیڈاگوجی سے قریب ہے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے ایکسپلین کرنے کے لیے. ڈسکورس اورینٹڈ پیڈاگوجی پر میرا ایک یوٹیوب لیکچر ہے، وہ آپ سن لیجئے. اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ. اور میں آج یہاں اس اسٹیج سے یہ اعلان کرنا چاہوں گا کہ انگریزی پڑھانے کے لیے جو بھی ہماری بہن ڈسکورس اورینٹڈ پیڈاگوجی سیکھنا چاہتی ہیں، اسے امریکہ کی ایک NGO سکھاتی ہے، اس کی فیس ہے. لیکن یہاں یونیورسل گائیڈنس سینٹر کی طرف سے اگر ڈاکٹر حاذق صاحب 10 ٹیچروں کو ریکمینڈ کرتے ہیں تو ہم انہیں وہ پورا کورس فری کرائیں گے. ادروائز 15,000 روپے اس کی فیس ہے. آپ لوگ کلاس رہی تھی نا؟ جی. تو انشاءاللہ. تو خیر، یہ درمیان میں نے بات کہہ دی. یہ ڈسکورس اورینٹڈ پیڈاگوجی ہی آج کیندریہ ودیالیز میں جاری ہے. اوکے، تو آئیے ہم دوبارہ آتے ہیں اخلاق کی. تو آخری جو اسٹیج ہے وہ کون سا ہے؟ وہ بچہ پورے ملک سے وہ انٹریکٹ کرے، ملک کی تبدیلی کا اس کے اندر تصور آپ ڈالیں. آج ہم تصور کیا ڈال رہے ہیں؟ بیٹے ڈاکٹر بن جاؤ، سعودی عرب جاؤ، خود کماؤ، گاڑی لو، بس سیلفی کھینچ لیتے بیٹھ جاؤ. یہ اخلاق نہیں ہے. مسلمان بچہ کس کے لیے جیتا ہے؟ ملت کے لیے جیتا ہے، انسانیت کے لیے جیتا ہے. تو یہ تصور آپ کو بچپن سے ڈالنا ہے، جب آپ تاریخ کو پلٹیں گے. ورنہ فریرے نے کہا مظلومیت کی پیڈاگوجی، تو اور مظلومیت میں ہم چلے جائیں گے. پیسے کمائیں گے لیکن مظلوم رہیں گے. پیسے کمانا الگ ہے اور آپ رولر بننا الگ ہے. سماج میں اگر آپ تبدیلی لاتے ہیں تو پھر آپ اپنا کھویا مقام حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کھوئے ہوئے مقام کو لانے کے لیے بنیادی کام کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ نہ آپ کریں گے. آپ کی امپورٹنس اتنی اہم ہے، اس لیے پروفیسر صاحب نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے. آپ چینج میکر ہیں، آپ چینج ایجنٹ ہیں. آپ بچوں کو تبدیل کریں گے، بچوں کے ذریعے پیرنٹ کو تبدیل کریں گے، پیرنٹ کے ذریعے بچوں کے دوستوں کو تبدیل کریں گے، بچے کے ذریعے سوسائٹی کو تبدیل کریں گے، سوسائٹی کے ذریعے ملک کو تبدیل کریں گے. تو اب اس مورالٹی کے ویلیوز کے انٹرنلائزیشن پروسیس میں آپ کا جو پیڈاگوجیکل اپروچ ہے، عمل تدریس، اگر وہ آپ صرف بورڈ پہ پڑھا دیں گے، ایگزام لے لیں گے، کوئز کرا دیں گے، تو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو ہم چاہتے ہیں. اس سے بھی فائدہ ہوگا، اس سے کوئی انکار نہیں ہے
کہ بچہ کچھ چیزیں ذہن میں بٹھا لے گا، لیکن آپ یقیناً فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں تو آپ بچوں کو اگین NEP کہتی ہے انگیج کریں، انگیجمنٹ والا پروسیس اختیار کریں۔ NEP کہتی ہے ہوم ورک پہ بین لگنا چاہیے، ہوم ورک شل بی بینڈ، انسٹیڈ آف ہوم ورک انگیجمنٹ ہو۔ انگیجمنٹ کیسا ہو؟ پروجیکٹ کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے۔ اوکے، آپ نے صفائی کا پروجیکٹ دیا بچوں کو، تو سب سے پہلے آپ شروعات کریں گے اس کی ذات میں کیسے صفائی آئے، اس کو سمجھائیں گے۔ 15 دن کے بعد اس کو ایویلیویٹ کریں گے کہ بیٹے آپ کتنے دن میں ایک بار نہا رہے ہو، ناخن کب ترشوا رہے ہو، آپ بال کب ٹھیک ٹھاک کر رہے ہو، آپ اپنے کپڑے دھوتے ہو، آپ اپنی پلیٹ خود دھوتے ہو، آپ بستر اپنا طے کرتے ہو، اگر نہیں کرتے ہیں تو یہ کریں۔ یہ آپ انگیجمنٹ پروجیکٹ بنائیں، عملی کاموں میں بچوں کو ابھاریں تاکہ بچے کی تربیت ہو سکے، تزکیہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، قریب جائیں، اطراف صفائی کا ابھیان چلائیں، کلاس روم کی صفائی کریں۔ جاپان، ساؤتھ کوریا، کینیڈا میں اسکول میں بچے خود صفائی کرتے ہیں۔ اگر یہاں صفائی کریں گے تو پیرنٹ آ جائیں گے، بچے کو فیس اتنی دے رہا ہوں میں، پہلے ہوتا تھا، بالکل صحیح کہا آپ نے، لیکن اب نہیں ہے نا، تو اب اس کو دوبارہ جاری کرنا ہے۔ تو یہ پروجیکٹ کے ذریعے آپ کام کریں، اس کو کہتے ہیں انگیجمنٹ والا طریقہ۔ ایک اور ٹرمینالوجی ہے NEP میں، وہ بھی آپ سن لیجئے۔ اب یہ کہا گیا کہ اٹ از دا ڈیوٹی آف ٹیچر ٹو میک آل دا اسٹوڈینٹس ایکٹیو لرنر۔ دیر از اے ڈفرنس بٹوین پیسو لرنر اینڈ ایکٹیو لرنر۔ پیسو لرنر وہ جو آپ اسپیچ دے رہے ہیں، پمپ کر رہے ہیں، بچہ سن رہا ہے، سو ہی از اے پیسو لرنر۔ ایکٹیو لرنر کون ہوا؟ جو ریئیکٹ کر رہا ہے، جو انگیج کر رہا ہے، جو انوالو ہو رہا ہے، وہ ہے ایکٹیو لرنر۔ تو آپ انٹرنلائزیشن کے پروسیس میں بچے کو پیسو لرنر بنائیں گے یا ایکٹیو لرنر بنائیں گے؟ ایکٹیو لرنر۔ آپ نے نماز کی ترغیب دی، اب نماز کی طرف ابھاریے، بچے کو لائیے۔ اب جیسا ترکی کا ماڈل بعض لوگوں نے اختیار کیا کہ جو 40 دن فجر کی نماز پڑھے گا اسے سائیکل دی جائے گی، اس طرح مختلف پروجیکٹ آپ کریٹو پروجیکٹ بنائیے۔ ٹیچر کی سب سے پہلی کوالٹی کیا ہے؟ کہا گیا کہ شی شوڈ بی کریٹو۔ تو آپ کریٹو ہو کر آپ ویلیو کو انٹرنلائز کرنے کی کوشش کریں۔ ٹائم میرا ہو گیا 10 منٹس۔ اب میں بس 10 منٹس میں وہ باتیں عرض کروں گا جو اس ٹریننگ کے نتیجے کے طور پر ہم سامنے لانا چاہ رہے ہیں۔ وہ ہے آن لائن دینی ہے نا، وہ آن لائن دینی کلاسز۔ یہ آج وقت کی ضرورت ہے۔ زندہ قوم وہ ہے یا کامیاب قوم وہ ہے جو اپنے نسل کی حفاظت کرتی ہے۔ آج ہم اپنے نسل کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے نسل کو معاشی حیوان بنانا چاہتے ہیں۔ بچہ کیا پڑھ رہا؟ MBBS کر لیا، MD بھی کر لیا تو اچھا، MD کے بعد FRCS، اس کے بعد امریکہ، کینیڈا۔ اب سعودی عرب میں اپارچونٹیز نہیں ہیں، صرف یہی ذہن، یہ ذہن بن گیا ہے۔ آپ نسل کو نہیں بچا رہے، آپ نسل کو نہیں بچا رہے، کل خمیازہ آپ ہی بھگتیں گے اس کا۔ پہلے
اولڈ ایج ہاؤسز میں مسلمان نہیں ملتے تھے، اب اکا دکا شروع ہو گئے ہیں. آپ یہاں دیکھیے میسور میں ہے. اور گمبھیر صورتحال یہ ہے کہ اچھے اچھے گھرانے کے پیرنٹ آتے ہیں کہ امریکہ میں بیٹا ہے، وہ تو بلا نہیں سکتا، لہذا آپ یہاں ڈال دیا ہے. تو آپ بچے کو اگر معاشی حیوان بنا دیں گے تو یہی ہوگا. اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کہا بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے. یہ ہم پیرنٹ میں نہیں بٹھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ بچے کو ڈاکٹر انجینئر بناؤ. ٹھیک ہے، ان کی خوشحالی بھی آپ کے ذمے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ بچاؤ بچوں کو دوزخ کی آگ سے. دنیا کی زندگی کے لیے لمبی چوڑی پلاننگ، لیکن آخرت جو بڑی زندگی ہے اس کے لیے پلاننگ نہیں. اس لیے کہ ہم نے ایجوکیشن سسٹم کو صرف شارٹ ٹرم سکسیس کا نام دے دیا ہے. پیرنٹ کو سمجھانا ہے کہ ایجوکیشن از فار لانگ ٹرم سکسیس اینڈ شارٹ ٹرم سکسیس. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. جی، دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی دونوں ضروری ہیں. تو ہم دنیا کی کامیابی کا انتظام کر رہے ہیں، لیکن آخرت کی کامیابی کا انتظام ہم نہیں کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے پیرنٹ کو آپ موٹیویٹ کریں کہ وہ اسلامک اسٹڈیز کے جو آن لائن پروگرام ہیں اس سے بچوں کو جوڑیں. اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ آن لائن کر رہے ہیں تو آپ کے پاس پلیٹ فارم موجود ہوگا. آن لائن میں بھی انٹرسٹنگ بنانے کے لیے آج کل بہت سارے طریقے ہیں. بچوں کو کیسے انگیج کریں، انوالو کریں، اس کے بہت سارے طریقے ہیں. آپ ایک یوٹیوب چینل ہے اس کو ضرور دیکھیں، اس کا نام ہے MTB اسلامیات، مرکزی تعلیمی بورڈ اسلامیات. یہ ہمارا آن لائن کورس کا ماڈیول ہے. اس میں ٹیچر سکھاتا ہے، بچے سیکھتے ہیں. اس ماڈیول سے ہو سکتا ہے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. پورا سلیبس بنایا گیا ہے، 5 کتابوں پر مشتمل سلیبس ہے. جو ٹیچرز بھی وہ کتابیں چاہتی ہیں ہم ان کو کمپلیمنٹری کاپی دے دیں گے. آپ اپنے سلیبس سے بھی فائدہ اٹھائیں، اس سلیبس سے بھی فائدہ اٹھائیں. اگر آپ اس میں انوالو ہو رہی ہیں تو الحمدللہ آپ نسلوں کو بچانے کا عظیم کام انجام دے رہے ہیں. آپ کل قیامت کے دن جب آپ کے سامنے آپ کے اعمال رکھے جائیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ میں تو اتنا نہیں کی، میں تو محض چھوٹا کام کر رہی تھی، لیکن اس کا اتنا عظیم اجر. آپ حیران ہو جائیں گے. آپ قابل مبارکباد ہیں. آج کے اس دور میں آپ اس کام کو اختیار کرنا چاہ رہی ہیں. آپ کو جو سیلری مل رہی ہے وہ سیلری اس کی اصل اجر و ثواب کے مقابل میں کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ اس پر دھیان بھی مت دیجئے، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ تعالی یقین ہے ہمیں کہ آپ کی زندگیوں میں برکت لائے گا، آپ کی زندگیوں میں چین و سکون لائے گا. آپ کے یقیناً مقدر کو اللہ تعالی بہتر کر دے گا. ایک عظیم کام ہے جس کو آپ انجام دے رہی ہیں. خیر، میں نے بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں رکھی. بہت بہت شکریہ آرگنائزرز کا اور آپ کا کہ آپ نے توجہ سے سنا. میں امید کرتا ہوں کہ جو باتیں کہی گئی انشاءاللہ اس پر عمل ہوگا اور آپ بہترین ٹیچر بنیں گے، آپ ٹرانزیکشنل ٹیچر بنیں گے، آپ مربی بنیں گے اور ہماری نسل کی حفاظت کریں گے. جزاک اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
شکریہ. اچھا. غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. چائے کے ساتھ ساتھ آپ کے سوالات اور مذاکرات کا وقفہ ہے. پرچیوں میں جو آپ سوال لکھ لیں.